41واں باب۔ خدا اسرائیل کو یقین دلاتا ہے۔ اے جزیرو، میرے حضور خاموش رہو، اور امتیں از سر نو زور حاصل کریں، وہ نزدیک آ کر عرض کریں، آؤ ہم مل کر عدالت کے لیے نزدیک ہوں۔ کس نے مشرق سے اس کو برپا کیا، جس کو وہ صداقت سے اپنے قدموں میں بلاتا ہے؟ وہ قوموں کو اس کے حوالے کرتا اور اسے بادشاہوں پر مسلط کرتا ہے، اور ان کو خاک کے مانند اس کی تلوار کے اور اڑتی ہوئی بھوسی کی مانند اس کی کمان کے حوالے کرتا ہے۔ وہ ان کا پیچھا کرتا اور اس راہ سے جس پر پیشتر قدم نہ رکھا تھا سلامت گزرتا ہے۔ یہ کس نے کیا اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا؟ میں خداوند نے، جو اول و آخر ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ جزیروں نے دیکھا اور ڈر گئے، زمین کے کنارے تھرا گئے، وہ نزدیک آتے گئے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے پڑوسی کی مدد کی اور اپنے بھائی سے کہا، حوصلہ رکھ۔ بڑئی نے سنار کی، اور اس نے جو ہتھوڑی سے صاف کرتا ہے، اس کی جو نہائی پر پیٹتا ہے، ہمت بڑھائی اور کہا، جوڑ تو اچھا ہے۔ سو انہوں نے اس کو میخوں سے مضبوط کیا تاکہ قائم رہے۔ پر تو اے اسرائیل میرے بندے، اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہم کی نسل سے ہے، تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا اور اس کے سیوانوں سے طلب کیا اور تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھ کو پسند کیا اور تجھے رد نہ کیا۔ تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ دیکھ، وہ سب جو تجھ پر غضبناک ہیں پشیمان اور رسوا ہوں گے، وہ جو تجھ سے جھگڑتے ہیں ناچیز ہو جائیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ تو اپنے مخالفوں کو ڈھونڈے گا اور نہ پائے گا، تجھ سے لڑنے والے ناچیز و نابود ہو جائیں گے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تیرا داہنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا، مت ڈر، میں تیری مدد کروں گا۔ ہراساں نہ ہو اے کیڑے یعقوب، اے اسرائیل کی قلیل جماعت، میں تیری مدد کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، ہاں میں جو اسرائیل کا قدوس تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ دیکھ، میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا۔ تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا، اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانند بنائے گا۔ تو ان کو اسائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی، اور گرد باد ان کو تتر بتر کرے گا۔ پر تو خداوند سے شادمان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا۔ محتاج اور مسکین پانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں پر نہیں ملتا، ان کی زبان پیاس سے خشک ہے۔ میں خداوند ان کی سنوں گا، میں اسرائیل کا خدا ان کو ترک نہ کروں گا۔ میں ننگے ٹیلوں پر نہریں اور وادیوں میں چشمے کھولوں گا، صحرا کو تالاب اور خشک زمین کو پانی کا چشمہ بنا دوں گا۔ بیابان میں دیودار اور ببول اور آس اور زیتون کے درخت لگاؤں گا، صحرا میں چیڑ اور سرو و سنوبر اکٹھے لگاؤں گا، تاکہ وہ سب دیکھیں اور جانیں اور غور کریں اور سمجھیں کہ خداوند ہی کے ہاتھ نے یہ بنایا اور اسرائیل کے قدوس نے یہ پیدا کیا۔ خداوند جھوٹے معبودوں کو چیلنج کرتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اپنا دعویٰ پیش کرو۔ یعقوب کا بادشاہ فرماتا ہے، اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ۔ وہ ان کو حاضر کریں تاکہ وہ ہم کو ہونے والی چیزوں کی خبر دیں۔ ہم سے اگلی باتیں بیان کرو کہ کیا تھیں، تاکہ ہم ان پر سوچیں اور ان کے انجام کو سمجھیں، یا آئندہ کو ہونے والی باتوں سے ہم کو آگاہ کرو۔ بتاؤ کہ آگے کو کیا ہوگا، تاکہ ہم جانیں کہ تم الہ ہو۔ ہاں بھلا یا برا کچھ تو کرو،
تاکہ ہم متعجب ہوں اور باہم اسے دیکھیں۔ دیکھو تم ہیچ اور بیکار ہو، تم کو پسند کرنے والا مکروہ ہے۔ میں نے شمال سے ایک کو برپا کیا ہے، وہ آ پہنچا، وہ آفتاب کے مطلع سے ہو کر میرا نام لے گا اور شہزادوں کو گارے کی طرح لتاڑے گا، جیسے کمہار مٹی گوندھتا ہے۔ کس نے یہ ابتدا سے بیان کیا کہ ہم جانیں، اور کس نے آگے سے خبر دی کہ ہم کہیں کہ سچ ہے؟ کوئی اس کا بیان کرنے والا نہیں، کوئی اس کی خبر دینے والا نہیں، کوئی نہیں جو تمہاری باتیں سنے۔ میں ہی نے پہلے سیون سے کہا کہ دیکھ، ان کو دیکھ، اور میں ہی یروشلیم کو ایک بشارت دینے والا بخشوں گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نہیں، ان میں کوئی مشیر نہیں جس سے پوچھوں اور وہ مجھے جواب دے۔ دیکھو وہ سب کے سب بطالت ہیں، ان کے کام ہیچ ہیں، ان کی ڈھالی ہوئی مورتیں بالکل ناچیز ہیں۔ 42واں باب۔ خداوند کا خادم۔ دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے۔ میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔ وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا۔ وہ راستی سے عدالت کرے گا، وہ ماندہ نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا، جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے۔ جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے، جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا، جس نے زمین کو اور ان کو جو اس میں سے نکلتے ہیں پھیلایا، جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے۔ یعنی خداوند خدا یوں فرماتا ہے، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا، کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانے سے چھڑائے۔ یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے۔ میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئیں، اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں۔ اس سے پیشتر کہ واقع ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ حمد و ستائش کا نغمہ۔ آئے سمندر پر گزرنے والوں اور اس میں بسنے والوں، آئے جزیروں اور ان کے باشندوں، خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ۔ زمین پر سر تسر اسی کی ستائش کرو۔ بیابان اور اس کی بستیاں، کیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں۔ سلا کے بسنے والے گیت گائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں۔ وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں اور جزیروں میں اس کی ثنا خوانی کریں۔ خداوند بہادر کی مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا۔ وہ نعرہ مارے گا، ہاں وہ للکارے گا، وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا۔ خدا اپنے لوگوں کی مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ میں بہت مدت سے چپ رہا، میں خاموش ہو رہا اور ضبط کرتا رہا، پر اب میں درد ذہ والی کی طرح چلاؤں گا۔ میں ہانپوں گا اور زور زور سے سانس لوں گا۔ میں پہاڑوں اور ٹیلوں کو ویران کر ڈالوں گا، اور ان کے سبزہ زاروں کو خشک کروں گا، اور ان کی ندیوں کو جزیرے بناؤں گا، اور تالابوں کو سکھا دوں گا، اور اندھوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا۔ میں ان کو ان راستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا۔ میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور اونچی نیچی جگہوں کو ہموار کر دوں گا۔ میں ان سے یہ سلوک کروں گا
اور ان کو ترک نہ کروں گا۔ جو کھودی ہوئی مورتوں پر بھروسہ کرتے اور ڈھالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو، وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے۔ اسرائیل کچھ نہیں سیکھتا۔ اے بہرو سنو، اے اندھو نظر کرو تاکہ تم دیکھو۔ میرے خادم کے سوا اندھا کون ہے، اور کون ایسا بہرا ہے جیسا میرا رسول جسے میں بھیجتا ہوں؟ میرے دوست کی اور خداوند کے خادم کی مانند نابینا کون ہے؟ تو بہت سی چیزوں پر نظر کرتا ہے پر دیکھتا نہیں، کان تو کھلے ہیں پر سنتا نہیں۔ خداوند کو پسند آیا کہ اپنی صداقت کی خاطر شریعت کو بزرگی دے اور اسے قابل تعظیم بنائے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لٹ گئے اور غارت ہوئے، وہ سب کے سب زندانوں میں گرفتار اور قید خانوں میں پوشیدہ ہیں۔ وہ شکار ہوئے اور کوئی نہیں چھڑاتا، وہ لٹ گئے اور کوئی نہیں کہتا پھیر دو۔ تم میں کون ہے جو اس پر کان لگائے، جو آئندہ کی بابت توجہ سے سنے؟ کس نے یعقوب کو حوالے کیا کہ غارت ہو، اور اسرائیل کو کہ لٹیروں کے ہاتھ میں پڑے؟ کیا خداوند نے نہیں، جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا؟ کیونکہ انہوں نے نہ چاہا کہ اس کی راہوں پر چلیں، اور وہ اس کی شریعت کے تابع نہ ہوئے۔ اس لیے اس نے اپنے قہر کی شدت اور جنگ کی سختی کو اس پر ڈالا، اور اسے ہر طرف سے آگ لگ گئی، پر وہ اسے دریافت نہیں کرتا۔ وہ اس سے جل جاتا ہے پر خاطر میں نہیں لاتا۔